کے سابق وزیر اعظم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. شائز خاقان عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. آپ سے اسی سوال سے آغاز کروں گا کہ آپ وہ بھاری بھرکم بیانیہ جو ہے، آپ بھی اس کے ٹارچ بیرر ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں یا آپ اس سے فاصلے پہ کھڑے ہیں؟ نہیں، بیانیہ بڑا واضح ہے اور بیانیہ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ جماعت کا بیانیہ ہے. اگر انصاف ہونا ہے سب کے لیے برابر ہونا ہے. تو شائز خاقان اگر عباسی بھی اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جو نواز شریف کا بیانیہ؟ میں آج کا نہیں، جب سے سیاست میں آئے اس بیانیے کے ساتھ ہوں کہ الیکشن جو ہیں یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اور عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور حکومت آئین اور قانون کے مطابق چلے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور عاصم باجوہ کے اوپر جو اتنا انہوں نے زور ڈالا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے باقاعدہ سوال جواب کیا جائے؟ جی، سب سے ہونا چاہیے. عاصم باجوہ اگر سے؟ عاصم باجوہ صاحب سے بھی ہونا چاہیے. جو 70% جو وزراء ہیں جن کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو چیف منسٹر ہیں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے، ان سے بھی ہونا چاہیے. جن کے اثاثے واضح نہیں ہیں ان سے بھی ہونا چاہیے. جو سوال مجھ سے ہوا ہے، جو سوال شہباز شریف صاحب سے ہوا ہے، جو سعد رفیق سے ہوا ہے، جو احسن اقبال سے ہوا ہے، جو حمزہ شہباز سے ہوا ہے، جو رانا ثناء اللہ سے ہوا ہے، وہی سوال عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ آج وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں. یہ جو سوال بنتا ہے صرف ان پہ نہیں، یہ سب جو لوگ ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں ان سے بھی یہ بنتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشچن ایئر نیب کا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے جواب عمران خان اور اس کی کابینہ دے دیں. اگر یہ دے سکے ٹھیک ہے، عوام کے سامنے رکھیں. فیصلہ سیاستدان کا عوام کرتے ہیں. یہ جو کرائے کے لوگ سیاست میں آتے جو باتیں زیادہ کرتے ہیں، کرائے کے کون سے؟ یہ جو میں نام نہیں کسی کا لینا، جو کرائے کے وہی ہوتے ہیں جو اوپر سے آتے ہیں، جو الیکٹ نہیں ہوتے. اور جب آپ کی مراد جو اسپیشل اسسٹنٹس یا پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزرز یہ ہیں؟ سارے تماشبین جو ہوتے ہیں، ہم نے بہت زندگی میں دیکھے ہیں ایسے. آپ جو اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے ہوئے یہ ہیں. سارے کرائے کے؟ یہ سب کرائے کے لوگ ہیں. یہ جس دن یہ حکومت ختم ہوگی یہ جہازوں میں چڑھیں گے اور غائب ہو جائیں گے. آپ کو یہ نہیں لگتا پروفیشنل پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے؟ ان کی پروفیشن میں کیا ہے ان کا؟ یہ تو انہیں پرائم منسٹر کو پتا ہوگا. آپ پوچھیں نا، یہ ہمارا حق ہے. اس ملک سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس ملک کے خرچے کر رہے ہیں، اس ملک کے شعبے ان کے پاس ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب کرپشن کے کیسز بنا رہے ہیں آپ کے جی اوپر. میں کرپشن تو نیب بناتا ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہوں گے. پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے. میں کہتا ہوں سب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں ذرا، یہ زندگی میں کرتے کیا رہے ہیں، کیا کرتے رہے؟ پتا کر لیں نا. شہزاد اکبر کیا کرتے رہے؟ مجھے نہیں، میں جانتا ہی نہیں ان آدمیوں کو، یقین کریں میں نہیں جانتا ہوں. تو جس آدمی کا کوئی سٹیچر نہ ہو، زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی اس کی ایبلٹی نہ ہو، وہ آج یہاں پر حکومتیں چلا رہے ہیں، حکومت پاکستان چلا رہے ہیں آپ کے سامنے. جو آج فیصلے سامنے آئے ہیں اس میں اگر ایف آئی اے کی اس رپورٹ کو دیکھوں جو زرداری صاحب کے وہ فیک اکاؤنٹس کے اوپر تھی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی بھاری رپورٹ تھی. کوئی 150 صفحوں کے اوپر ہم نے بریفنگ سنی تھی، تو وہ جو سرکل دکھایا جاتا تھا ہمیں وہ تو بڑا تگڑا لگتا تھا. اسی طریقے سے جو یہ ٹی ٹی والا چکر ہے، یہ پاپڑ والا دوسرے تیسرے مشتاق چینی، وہ پڑھ کے لگتا ہے کہ شہباز شریف بچوں سمیت ان ٹربل ہے. لگتا یہی ہے، جو میں نے رپورٹ دیکھی تھی اس میں تو یہ ٹربل میں لگتے ہیں وہ. تو پھر اگر ہیں ایسے معاملات مشکوک تو پھر تو سزا ہو جانی چاہیے. تو آپ ٹرائل چلائیں نا. ٹرائل تو چلے گا، ظاہر ہے گرفتار کیا آپ نے گرفتار کیوں کیا؟ یہ تو انہیں پتا ہوگا. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، بات بڑی سیدھی ہے. ریفرنس آپ نے فائل کر دیا ہے، یہ ساری انتقامی کارروائی ہے. یہ نظر آتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کہہ چکا ہے. 2 ہفتے پہلے ہائی کورٹ میرے کیس میں کہہ چکا ہے. آج شہباز شریف پہ آپ نے مقدمہ فائل کر دیا ہے، ریفرنس فائل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنی بکس ہے اس کی. آپ ٹرائل کریں، اور میں تو کہتا ہوں ٹرائل کیمرے لگا کر کریں. پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ شہباز شریف کون سی کرپشن کی ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آصف زرداری اور شہباز شریف، اگر یہ ان دونوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں ان کیسز کے اندر، اگر ہو جاتی ہیں، اگر ٹرانسپیرنٹلی عدالتوں کے سامنے ثبوت اتنے ہیں تو پھر کرنی چاہیے؟ آپ کی تحریک جس کو آپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ شروع ہونے سے پہلے دم توڑ سکتی ہے. نہیں، تحریک نہیں دم توڑتی. تحریک ایک ایشو پر ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کے عوام مشکل میں ہے. تحریک ان کے لیے ہے. تحریک، ہم کسی سے بچنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیس بنائے ہیں،
آپ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ تحریک چلائے گا کون؟ باہر بندے ہوں گے تو چلائیں گے نا. تحریک عوام چلائیں گے. میرے خیال ہے ابھی 5-7 اور گرفتاریاں ہوں گی آپ کی. پھر کیا ہوگا؟ وہ زور توڑ دیں گے. کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ گرفتاریاں ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت آج ڈری ہوئی ہے. آج حکومت خائف ہے، خوف زدہ ہے. یہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نیب کیس تو کہتے ہیں نیب بنا رہا ہے، اور پھر نیب چلائے کیس. آپ کا کیا تعلق ہے ان کیسز سے؟ 2 ٹیسٹ کیس ہونے ہیں. ایک اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری. مریم ایک پنجاب میں پاپولر فگر کے طور پر، اور مولانا فضل الرحمان اپنے اس مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ایک طاقتور حیثیت میں. اگر ان پہ ہاتھ ڈالا تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے آپ کی تحریک. یہی ہماری فتح ہے. پتہ چلے یہ گا. گرفتاریاں اس بات کا ثبوت ہوتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ گرفتاریاں، آپ کو جھوٹے اندیشہ مقدمے. ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کس بات پہ؟ وہ کیس سنا ہے ان کے اوپر بھی، میں نیب یہ والے پوچھ رہا ہوں نا، تحقیقات کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. پھر میں کہوں گا یہ تمام وزراء جو ٹیکس نہیں دیتے، وزیر اعظم جو کوئی ٹیکس نہیں دیتا، خرچے کہاں سے کرتا ہے، یہ سب کرپٹ لوگ ہیں. جو مجھے آپ بتا دیں نا، آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں، میرے اخراجات ہیں مہینے کے 10 لاکھ، آمدن میری ہے کوئی نہیں، تو میں 10 لاکھ کرپشن سے لایا نا. وزیر اعظم کی ذات کے اوپر تو بھی سچ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں کہوں کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ان کے خرچے کوئی نہیں ہے. کچھ کر رہے ہوں گے، یہ تو نہیں پتا ہوگا. نہیں کر رہے ہوں گے کیا؟ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں نا. آپ نے 2,50,000 روپے ٹیکس دیا، آپ کے خرچے کتنے؟ 2,50,000 ٹیکس دینے والے مطلب ہے کہ اس کی آمدن 8-8.5 لاکھ روپے ہے. تو کہاں سے خرچے پورے کرتے ہیں؟ یہ سوال نیب کرے نا سب سے. اگر آپ کے 5-7 بندے اندر ہو گئے تو تحریک کھڑی رہے گی یا ٹوٹ جائے تحریک گی؟ انشاءاللہ کھڑی رہے گی. تحریک عوام نے چلانی ہے. لوگ تنگ ہیں، لوگ ان کرپٹ لوگوں کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اچھا، میں آپ سے 2 منٹ کی اجازت لوں گا. میاں جلیل شرک پوری ہمارے ساتھ ہیں. شرک پوری صاحب جی وعلیکم السلام. شرک پوری صاحب، آپ اس بھاری برکم بیانیے کے ساتھ ہیں یا آپ گھبرا کے پیچھے ہٹنے والوں کے میں؟ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں. آج جو شہباز شریف صاحب والا معاملہ ہوا سخت زیادتی ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو یہ بیان تھا جو آپ نے اداروں کے ساتھ، اس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب انداز تھا. اس کے علاوہ کہ بالکل ہمارا احترام ہے، غیر مناسب تھا یا قومی مفاد کے خلاف تھا؟ اینٹی پاکستان تھا جو آپ نے پہلے لفظ استعمال میں کیمرے پہ چاہتا ہوں کہ آپ سے سنوں. وہ اینٹی پاکستان تقریر تھی نواز شریف؟ جی میں نہیں، میاں نواز شریف صاحب تو اینٹی پاکستان نہیں ہو سکتے، لیکن جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ ایسی بات کے اندر سے مانے اپنی مرضی کے نکال سکتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ چیزیں جا سکتی ہیں. میرے یہ ایک اوپینین تھی. شرک پوری صاحب، آپ نے اس تقریر کو اینٹی پاکستان قرار دیا تھا نا؟ مطلب میں نے اینٹی پاکستان قرار نہیں دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دشمن میاں نواز شریف صاحب جیسے بڑے لیڈر کے منہ سے ایک کمزور بات نکل آئے. آپ کی تقریر، آپ نے کہا کہ نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ اینٹی پاکستان ہے. کے لیے ایک آپ کو اس کے اوپر نوٹس سر ہوا پارٹی کی جانب سے؟ جی پارٹی کی جانب سے نوٹس ہوا، وہ جلد بازی میں انہوں نے یقیناً کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ہمیں احترام ہے. مجھے نوٹس جب ملے گا تو ادب احترام سے پورا جواب میں پیش کروں گا، اس میں کوئی مجھے. لیکن آپ کو نواز شریف پسند ہے، لیکن نواز شریف کی اس تقریر کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ وہ اینٹی پاکستان ہے، پاکستان کی دشمن قوتوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے. تو یہ سیاست میں یہ 2 چیزیں اکٹھی تو نہیں آپ چلا سکتے. یا تو بتائیں کہ وہ اینٹی پاکستان ہے یا نہیں. مطلب میری صرف یہ اوپینین تھی کہ میاں صاحب کی جو الفاظ ہیں غصے کی حالت میں انہوں نے وہ گفتگو فرمائی ہے، اور جیسے میاں شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں اور چیزوں کو مناسب طریقے سے لے کے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب تھوڑا غصے کے اندر انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بڑے لیڈر کے منہ سے ایسے نہیں نکلنے چاہیے. یہ میں ادب سے میاں صاحب کی خدمت میں یہ کہتا ہوں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کے قومی مفاد کو نقصان ہو گیا؟ میں تبصرہ کروں. تو شرک پوری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کے قومی مفاد کو نقصان پہنچ گیا اس تقریر سے؟ جی یقیناً پاکستان کے مفاد کو تو نقصان پہنچتا ہے جب کوئی کمزور بیانیہ بڑے لیڈر کی طرف سے آتا ہے. وہ تو پھر جو مخالف قوتیں ہیں، ہندو لابی ہے، یہودی لابی ہے، جو ہر وقت پاکستان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور شیعہ سنی لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیوں کی سیاسی لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں،
تو وہ تو ان چیزوں کو پکڑ کے پھر کوئی نہ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کریں گے. تو یہی میری ایک اوپینین تھی. ادروائز میرا میاں صاحب تو آپ کے ساتھ شرک پوری صاحب اور بھی 4-5 اور لوگ بھی ہیں, وہ ڈہا صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, وہ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں. اختیار نہیں ہونا چاہیے. میری جب عرصہ دراز سے اوپینین ہے کہ کیس چلے, اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو سزا دیں, بھلا وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی جرنیل ہو, جرنل ہو. یہ بتائیں کہ اعجاز چودھری صاحب سے کون کون ملا تھا؟ اعجاز چودھری صاحب سے کون کون ملا تھا؟ نہیں اعجاز چودھری صاحب نہیں, اعجاز چودھری صاحب سے ہمارا ایک خاندانی تعلق ہے. میرے ننہال میں سے ہیں, میرے ننہال اچھرے سے ہیں. آپ کے ساتھ اور کون گیا تھا ملنے کے لیے سر؟ عرصہ دراز سے محبت کا تعلق ہے. بائی چانس میں گزر رہا تھا, ان کو رنگ لگائی, انہوں نے کہا میں ادھر بیٹھا ہوں, تو ساتھ ایک دوست تھا. تو شرک پوری صاحب آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ چلے گئے, ادروائز وہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی. اور وہ تصویر آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ اتار لی تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر بیٹھے ہیں تو کسی. شرک پوری صاحب آپ کے ساتھ اور کون تھا اس ملاقات میں؟ تو آپ کے ساتھ اور کون تھا اس ملاقات میں؟ میرے الگ فیروز والا کے, میرے شرک شریف سے دوست تھے, فیروز والا کے دوست تھے. وہ کوئی ایسے بندے نہیں تھے, کوئی MNA یا MP اے, میرے ساتھی تھے, دوست تھے, ہم اکٹھے جا رہے تھے. اور بائی چانس انہیں رنگ کی اور انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں آپ کی طرح, میں نے کہا ہم آپ کے قریب سے گزر رہے ہیں, تو کہتے ہیں اب آ جائیں ملاقات ہوتی ہے. تو یوں ہم اتفاق سے چلے گئے, اور وہ بھی میرا ان سے خاندانی تعلق ہے. میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ قریب آ گئی ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو شاہد خاقان صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اور لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ بائی چانس کہیں میٹنگ کر رہے ہو, کیونکہ ہے ایسی اطلاع. تو بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. نون لیگ کی سیاست کے اندر نواز شریف اور اب ان کی صاحبزادی ایک پاپولر پوزیشن رکھتی ہیں, اور اسی طریقے سے شہباز شریف ایک اچھے منتظم کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور شاید سبھی جتنی دفعہ بھی پاکستان میں ٹیک اوور ہوتا رہا یا اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں, تو شہباز شریف کو بیہائنڈ دی سین یہ آفر ہوتی تھی کہ آپ حکومت سنبھال لیں, نواز شریف کو چلتا کر دیں. لیکن وہ سٹیج کبھی آئی نہیں ہے. شہباز شریف کے رابطے انٹیکٹ رہے. انہوں نے پرسوں بھی کہا کہ 25 سال سے رابطے ہیں, اصل میں 40 سال سے رابطے ہوں گے, اور بڑے پکے رابطے ہیں, اور ٹوٹتے نہیں ہیں, ان کے قائم رکھتے ہیں ان کو. آج مریم نے اس کے اوپر کیا کہا, نون سے شین علیحدگی والی باتیں جو ہو رہی ہیں, دکھا دیں جی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے, یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں, کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی, شین میں سے نون نہیں نکلے گی, کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں. اور عدلیہ کے اوپر جو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 مہینے اصل امتحان عدلیہ کا ہونا ہے کہ فیصلے کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا کہا, دکھائی. جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے, جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. جبکہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ہو رہے ہیں. ہمیشہ صدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں, وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. آج انٹرسٹنگلی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی پریس سے ٹاک کی, شاہد خاقان عباسی صاحب, اور وہ پریس والوں کا ایک وہ اوتھ ٹیکنگ تھی جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, لیکن وہاں انہوں نے پریس فریڈم کے اوپر ایمفسائز کیا. اور میں خوش ہوا کہ اچھا جج صاحب نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ عدلیہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے, اس سے گڈ گورننس ہو سکتی ہے. ساتھ انہوں نے پھر دوبارہ انسٹیٹیوشنز کے رول کا بھی تذکرہ کیا. پرہیپس دا کی فیکٹر جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا, آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ, اگر یہ ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا. آزاد سیاست, وہ تو آپ آزاد بنیادی حقوق, یو شوڈ پلے آزاد انسانیت, یہ سب چیزیں آج ہماری تمام آزادیاں سلب ہے. آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ملکوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. یہ کام ہم نہیں کرتے, عدلیہ کو دبانا, لوگوں کو اٹھانا, لوگوں الٹے سیدھے قانون پاس کرنا, یہ چیزیں ختم ہو گئی دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری اقتدار کو کچھ طوالت مل جائے گی. یہ نہیں ہوتا, یہ ممکن نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب کا کیس ہے. آپ کیس چلائیں نا, آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ گرفتار کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں PDM کو دبا لیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ APC ہو گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, آج اسپیکر نے میٹنگ بلائی تھی 3 بجے کہ گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات کیسے ہوں گے, تو 3 بجے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. یہ شفافیت ہے انتخابات کی. آج یہ صرف کوشش ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی سپورٹ جو اپوزیشن کو ہے, جو PMLN کا, اس کو دبایا جائے.
یہ صرف ساری کوشش ہے. پوری میڈیا لگی ہے, پوری حکومت لگی ہے بدنام کرنے پہ. ہم تو کہتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں؟ کاکان صاحب میڈیا آپ کو بدنام نہیں کر رہا, میڈیا تو آپ کو کور کر رہی ہے. میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا, حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں وزراء کا ایک ڈھیر ہے جن کو اپنا لیکن کام, ایک بات کہوں, جن کو ایک اپنا کام, افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیاست ماضی کی یہی ہے جو آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے. آپ محترمہ کے اوپر ایسے ہی مقدمات بنایا کرتے تھے, ایسے ہی وہ عدالتوں کے چکر کاٹتی تھی, عدالتوں کو آپ ایسے ہی دبایا کرتے تھے. جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے سیکھ لیا نا, وہ گورنر سندھ جو بنے تھے جج صاحب, جو اس زمانے میں ہوا ہم نے اسے سبق حاصل کر لیا. اس کے بعد چارٹر ڈیموکریسی ہوا. آج ان باتوں کو 25-30 سال گزر گئے. اسی ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور دینے والے ہر سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ میں نے غلط فیصلہ دیا, دباؤ میں دیا. میں نے یہی کہتا ہوں ماضی کو دیکھنا ہے تو ٹروس کمیشن بنا دیں. ہم نے اس کا مطالبہ اعلامیے میں بھی کر دیا ہے جو پی ڈی ایم ہے. اب دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. سر ویسے ابھی ایک حالیہ مثال بھی دے دوں, افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ بھی کچھ اور نوعیت کے تھے. آپ آج انہوں نے نام لیے بغیر جسٹس ثاقب نثار صاحب کا تو ذکر کیا, لیکن آپ نے افتخار چودھری صاحب کا نہیں ذکر کیا. آپ نے آپ کے ریلیشن شپ افتخار چودھری صاحب تو ہمارے نہیں تھے. پیپلز پارٹی کو کس نے کاٹا تھا؟ مجھے پتہ نہیں اس بات کا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ذکر کر دیں جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں. افتخار چودھری صاحب نے اقتدار کی لیجیٹمیسی دی تھی جنرل مشرف کو, وہ 99 کی بات. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ بھی وہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو تاریخ کے سپرد کر دیں, ٹروتھ کمیشن بنا کر یہ سب ڈاکیومنٹ کر دیں. بہت سے پردہ نشینوں کے نام ہیں, کم از کم تاریخ کو مسخ نہ کریں, آگے کی طرف دیکھیں. کیا آج جو ہو رہا ہے کیا ماضی اس کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں کیا ہم آج ان غلطیوں کو دہرا کر ملک بہتر کر لیں ان سے گے؟ تو نقصان ہو گیا پاکستان کا. جی ان غلطیوں سے ہی تو آج ہم یہ خمیازہ ہو گیا تھا. ہم ان سے تو آگے نکلیں گے. ان کو دہرا کر ہم ملک کو لیکن بہتر آپ میں کر سے لیں گے. کون ہوگا جو وہ اچھا کریکٹر لے کر اور اچھی سیاسی سوچ لے کر مارکیٹ میں کھڑا رہے گا؟ مجھے تو آپ کے بندے ابھی سے یہ 4 بندے 6 بندے جو ہیں کل سے بیان دے چکے ہیں. میرا خیال ہے آپ وکالت, اچھا ہوا وکالت میں نہیں گئے کیونکہ آپ نے پوری کوشش کی لیکن وہ موکل آپ کو بولا کچھ نہیں. نہیں سر بولا اس نے, بیچارہ ڈرا سہما ہوا ہے نا. نوکری ادھر سے بھی نہ جائے ادھر سے بھی نہ کس جائے. سے ڈرنا سہما ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نا, سب لوگوں سے ڈرنا اور سہمنا نہیں چاہیے. وہ انڈیپینڈنٹ شرک پوری صاحب کا اپنا ایک مقام ہے, انڈیپینڈنٹ آدمی انہوں نے ہے. کہا پاکستان دشمن قوتوں کو فائدہ ہو گیا, یہ کہا انہوں نے. کون سی ملک دشمن قوتوں؟ یہ تو آپ ان سے یہ بڑی آسان بات ہے. میں یہاں تو جو بات بھی ہے ملک دشمن قوتوں کو فائدہ ہو گیا. میں ٹیکس نہیں ادا کرتا, لوگ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے سے ملک دشمن قوتیں ہو جاتی ہیں. میری سینکڑوں کمپنی ہے, کوئی سوال کرتا ہے ملک دشمن قوت بن 10-15 جاتا ہے. بندے آپ اپنے سمجھے جاتے ہوئے سمجھے, 10-15 بندے آپ کے گئے سمجھے. میں کہتا ہوں 300 کے 300 چلے جائیں, اصول پہ سودا نہیں ہوگا. اصول بڑے واضح ہیں کہ, اور 2 باتیں ہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. مجھے کوئی پاکستانی نہیں ملا جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو. الیکشن غیر متنازع ہو, عوام کی رائے کا احترام ہو, ووٹ کی عزت ہو, اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. مجھے کوئی آدمی بتا دے اختلاف کر لے. جو پنڈی والی میٹنگ تھی, اس میٹنگ کے اندر گلگت بلتستان ہمیں ایک ایشو کے طور پر بتایا گیا, ڈسپائٹ ادر پولیٹیکل ٹاک جو بھی ہوئی ہوگی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ شاید سرتاج عزیز کی ایک رپورٹ تھی, پھر آپ ہی جب وزیر اعظم تھے پرہیپس اس وقت وہ گلگت بلتستان آرڈر بھی جاری ہوا تھا, آپ ہی کے وقت ہوا تھا. ہم نے آٹونمی بڑھائی تھی. تو اب اس میں ڈسپیوٹ کیا ہے, اس کو آپ کو نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ اس کو صوبہ بنانا ہے. جی یہ صوبہ بننا ہے تو پارلیمنٹ میں ہوگا نا, آپ بل لے کر آئیں, اس پر ڈسکشن ہو جائے گی. اس پنڈی والی میٹنگ میں عمران خان کیوں نہیں شامل ہوئے؟ نہیں, پنڈی والی میٹنگ میں نہیں تھا, اور میرا خیال میٹنگ پنڈی میں نہیں ہوئی. جہاں پہ وہ دعوت, جہاں تک میری نالج ہے, دعوت آرمی چیف کی طرف سے آئی تھی, کسی نے میٹنگ نہیں مانگی. اور وہاں پر ساری اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اور حکومت کے بھی لوگ تھے, پرائم منسٹر صاحب وہاں نہیں تھے. ISI کے میس میں میٹنگ ہوئی نا؟ جی جہاں بھی میٹنگ ہوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں مریم کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں, پھر آپ اس کو رسپانس کریے گا, دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے عمران خان کے وہاں پریزنس کے متعلق. عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں, جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو, جو مسلط شدہ ہو, جس کو لایا گیا ہو, جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو, جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے, جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, جو اتنا بزدل ہے
یہ تو مریم نے کہا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے اپنے متعلق کہ وہ لانگ مارچ کے دنوں میں جنرل صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور پھر غفور حیدری صاحب نے کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نواز شریف جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نواز شریف کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ آپ نہ چھیڑیں. یہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ صبح کچھ کہتے ہیں، رات کو میٹنگ میں جا کے کچھ کہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں. میٹنگ جو ہوتی ہے وہ یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی، وہاں دو افراد بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر میٹنگز ہوئی ہیں ان کی جواب طلبی ہونی ہے. میٹنگ غلط ہے، اگر میٹنگ کی ہے، غلط میٹنگ ہوئی ہے. گئے نا مولانا فضل الرحمان ملاقات انہوں کرنے نے نہ کہہ چاہتے؟ دیا، انہوں نے کہہ دیا ملاقات ہوئی ہے. آپ بتایا ایک سال بعد، میں اور یہ سر کہہ ایک رہا سال ہوں، پہلے دھرنا تھا. دیکھیں میں میٹنگ اگر غلط ہے تو آرمی چیف صاحب کو نہیں ملنا چاہیے لوگوں سر سے. مولانا فضل الرحمان کیوں گئے؟ وہ تو بلایا کہتے ہیں ہوگا، کہ جیسے مختلف یہ میٹنگ بلائی گئی تھی. آپ تو عمران خان کو سلیکٹر کہتے ہیں نا. یہ میٹنگ بھی بلائی گئی تھی. سلیکٹر نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا، تو سلیکٹر سے ملنے پھر گئے کیوں؟ سلیکٹر جو بھی ہوں، دیکھیں میرا سلیکٹر سے واسطہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، پھر ویسا ملے. میری بات سن لیں. جی میٹنگ ہوئی، دعوت دی گئی، پھر اس میٹنگ کی تشہیر اس طرح کی گئی کہ بڑا غلط کام تھا، کہ میٹنگ میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان وہاں نہیں آیا، وہ بیٹھا رہا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. کشمیر کے معاملے پر سب سے سنگین معاملہ جب حملہ ہوا پاکستان پر، پوری عسکری قیادت تھی، پوری پولیٹیکل قیادت تھی، ہمارا پرائم منسٹر 10 کمرے دور بیٹھا رہا، نہیں آیا. اس لیے ان کو چھوڑے. اگر میٹنگ کرنا غلط کام ہے، آرمی چیف صاحب ڈکلیئر کر دیں کسی سیاستدان سے میں نہیں ملوں گا، بات ختم ہو جائے گی. اب تو دیکھیں ہائیبریڈ گورنمنٹ میں نے تو نہیں بنائی نا، ہائیبریڈ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. حکومت بھی کہتی ہے، فوج بھی کہتی ہے ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے. سر ہائیبریڈ تو ملتے ہیں. جس نے بھی پاکستان میں ایشو ہوتا ہے، حکومت بھی ہائیبریڈ ہے، اپوزیشن بھی ہائیبریڈ ہے. کسی کو بجلی چاہیے ہو وہ آرمی چیف سے ملتا ہے. سر فیٹیف ٹیکس کی کے میٹنگ پہ معاملے بل ہو، پاس کرنا تو فیٹیف کے معاملہ ہو، آپ بھی ملتے ہیں. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، تو پورا جو سیٹ اپ ملنا ہے، اگر ملنا غلط ہے تو بین کر دیں اس کو. ملنا دو افراد اگر ملتے ہیں دونوں مرضی سے ملتے ہیں. سر اگر گورنمنٹ کوئی ہائیبریڈ ہے تو ذاتی- اپوزیشن ہائیبریڈ نہیں ہے. اپوزیشن ہائیبریڈ ہو نہیں سکتی سر ہے، کیونکہ فیصلے ہائیبریڈ ہوتے ہیں. سارے آپ نے مل کے فیصلے کیے. میں آپ کو پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں 40 سال فوج رہی ہے. آج بھی فوج کا اثر ہے، آج پہلے سے بہت زیادہ ہے. آصف علی زرداری اس صاحب میں باپ پارٹی کے قیام کا کریڈٹ لیتے تھے. کس کا؟ آصف علی زرداری صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی بنی اس کا کریڈٹ لیتے تھے بلوچستان حکومت گرانے کا، جس کے اوپر آپ نے عاصم باجوہ کو الزام لگایا. پھر آپ کا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر جب نو کانفیڈنس آئی، الیکشن کے وقت بھی پھر نو کانفیڈنس کے میں یہی کہہ وقت رہا ہوں بندے ادھر چلے گئے. یہ سب باتیں غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ لوگ یہ غلط ہے، نہ ہم نے بھی غلطی. میں کون کہہ رہا ہوں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں. آج فرشتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہم فرشتے کا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے سبق حاصل کیا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کی ہے اور حق کی بات کی ہے. آپ نے ماضی کو دیکھنا ہے، ماضی کو ٹروتھ کمیشن بنائے، تمام باتیں اس میں ڈال دیں. اب حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اور استعفے کب تک دے سکتے ہیں؟ آخری سوال بتا دیں، استعفے کب استعفے تک دیں؟ جب پارٹی فیصلہ کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے 100% لوگ استعفے دے دیں گے. کب تک؟ یہ ٹائم لائن ہے اس کی کوئی؟ نہیں، اس کی ٹائم لائن نہیں ہے، وہ ہم موقع کو دیکھیں گے. استعفیٰ ایک حتمی قدم ہوتا ہے. اور آپ کی نیکسٹ ای پی سی کے جو لیڈرز ہیں وہ کب کنسلٹیشن کر رہے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری جی کے اوپر؟ کل ہو رہی ہے. کل ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو اس میں نیکسٹ سٹیپس آپ یقیناً اناؤنس کریں گے؟ نہیں، نیکسٹ سٹیپس تو ڈیسائیڈڈ ہیں کہ جلسے جلوس ہونے ہیں، پھر احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا. اور یہ کیا ایکسپیڈائٹ بھی ہو سکتا ہے جو ٹائم لائن ہے؟ ایکسپیڈائٹ بھی ہو سکتا ہے. 3 ماہ کی بجائے اس کو آپ 1.5-2 ماہ پہ بھی لا سکتے ہیں. 2.5 ماہ بھی ہو سکتا ہے. 2-2.5 ان ماہ چیزوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک دم بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک بہت شکریہ. آپ کی تحریک کے اوپر بہت شکریہ. اور نیب کے کیسز کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نیب کے کیس تو بنتے رہیں گے. نیب کے کیس تو اپوزیشن پہ بننے ہی بننے، حکومت کے آدمی پر نہیں بنے گا. حکومت کا آدمی گرفتار نہیں ہوگا. شہباز شریف ہو سکتا ہے، مریم نواز ہو سکتی ہیں، شاہد عباسی ہو سکتا ہے، اپنا خواجہ آصف صاحب ہو سکتے ہیں، احسن اقبال صاحب ہو سکتے ہیں. حکومت کا آدمی نہیں ہوگا. ویسے جو جو 250 ارب چینی میں کھا گئے ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگلے جو 2-2.5 ماہ کی سیاست ہے اس میں یہ رگڑا اگر آپ کو ملنا ہے نا تو ساتھ حکومت کے لوگوں کو بھی ملے گا. آپ سے میرا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، آپ کو خدا حافظ کہنا. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہے.